اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما صدق اللہ العظیم۔ اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، ہتھ کارول دل یارول۔ کام آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے۔ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہیں۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے۔ لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ، کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے۔ باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، پھر نماز، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے کی پہلی آیت، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے، اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے، نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی۔ اب یہ دیکھیے وہی لفظ ہے کہ جو حضور کے بارے میں آیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے، اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے، وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ، ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، اب یہاں نوٹ کیجئے، اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا۔ جیسے جس کسی شخص نے CSP کا امتحان پاس کر لیا، اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر، جاؤ وہاں پر DC لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے، ایک ہے اپوائنٹمنٹ، ایک ہے کاڈر۔ نبوت کاڈر ہے، اس کاڈر میں جو آ گئے ہیں اب ان کو جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف، تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے۔ وہ سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب ان 5 آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے، یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا، لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا، تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہداً، گواہ بنا کر۔ اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔
اور لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، سورہ بقرہ میں آیت آئی اور سورہ حج میں آ چکی ہے۔ اور مبشر اور نذیر، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے، یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے، جمع کے صیغے میں، واحد کے صیغے میں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے۔ یعنی ایک داعی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی صوفیاء میں سے ہے، کوئی اللہ کا نیک آدمی، وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف، لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر مامور ہے کہ وہ بلائے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو جو ہے اس پہ خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، گلیوں میں گندگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے ہے۔ ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے، وہ تو مامور ہیں، وہ تو تنخواہ اسی کی لیتے ہیں، لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے، ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے، لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے۔ تو رسول تو گویا کہ وہ پھر داعی اللہ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے مامور من اللہ ہو کر پھر وہ جو ہے دعوت دیتا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا، چراغ ہدایت۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور وہ جو کچھ بھی اذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوفت پہنچا رہے ہیں، دفع کیجیے ان کی ایذاؤں کو۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا اور آپ کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کافی ہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جو چاہیں اسکینڈلز اٹھا لیں، جو چاہیں آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اب ایک حکم یہاں پر طلاق کے ضمن میں بھی آ رہا ہے۔ پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے۔ اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے، طلاق دے دی ہے، مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ اب یہاں مسئلہ آ رہا ہے عدت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو، تم انہیں چھو، انہیں تم طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے اور اس کو تم عدت پوری کرواؤ اس سے، اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرما دیا ہو۔ لہذا عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے کسی کے اس کے وطن میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کرو، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اپنے ہاں سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج مطہرات کو جنہیں آپ نے باقاعدہ مہر دیا ہے۔ وما ملکت یمینک، اسی طرح جو آپ کی ملک یمین ہے، بانیاں ہیں، لونڈیے ہیں۔ مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فے کے طور پر دے دی ہوں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو مقوقس تھا مصر کا اس وقت کا حکمران، اس نے ہدیے کے طور پر بھیجی تھی۔ وہ بنات امنے کا، وہ بنات اماتے کا، اسی طرح آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھپھیوں کی بیٹیوں سے، وہ بنات خالے کا، اور اپنے ماموں کی بیٹیوں سے، وہ بنات خالات کا، اپنے خالاؤں کی بیٹیوں سے، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ وامرأۃ مومنۃ، اسی طرح ایک مومن عورت وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں۔ ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ ہبہ کر دیتی ہے اپنا نفس نبی کو، یعنی وہ مہر بھی نہیں مانگتی، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی کا ارادہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کرے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو ہے رعایت آپ کو دی گئی ہے تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر، یعنی تمام اہل ایمان کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 کی قید ہے، لیکن آپ کے لیے یہ سب جو آپ کے گھروں میں آباد ہیں یہ سب جائز ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ طلاق نہیں دیں گے، اور 4 کی جو قید ہے وہ آپ پر نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر کیا کیا چیزیں ان کی بیویوں کے ضمن میں فرض کی ہیں، لازم کی ہیں۔
کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وما ملکت ایمانہم، اسی طریقے سے جو ان کی لونیاں مانیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کیا کیا قواعد و ضوابط کا انہیں پابند کیا ہے، لکہ لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اصل میں حضور کا جو تعدد ازدواج کا معاملہ اس میں کئی مصلحتیں تھیں۔ ایک مصلحت تو یہ بھی تھی، مثلا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی جو مصلحت سب سے بڑی یہ سامنے آتی ہے کہ ان کا وہ بیوہ ہو گئی ہیں جبکہ ابھی جوان تھیں، وہ 18 برس کی عمر تھی جبکہ بیوہ ہو گئی ہیں، لیکن انہیں پھر طویل وقت ملا ہے، وہ معلمہ امت بن گئی ہیں۔ خواتین کے لیے تو وہی معلمہ ہے، جو بھی زن و شو کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں خواتین آ کر مسئلہ پوچھتی تھی تو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں بتاتی تھی۔ تو طویل امت، اس لیے کہ امت کے لیے تعلیم کا کوئی اور نظام تو نہیں تھا۔ اسی طرح عرب کا جو معاشرہ تھا قبائلی معاشرہ تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کے دوسرے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں وغیرہ سے کوئی رشتہ داری اگر ہو جائے تو اس سے بھی ایک تقویت حاصل ہوتی تھی اس نظام کو۔ تو یہ مختلف اسباب سے حضور کے لیے خاص طور پر یہ رعایت جو ہے کی گئی ہے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیہ من تشاء، اور پھر یہ بھی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہیں ذرا اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب لے آئیں۔ یعنی وہ مساوات بھی حضور پر لازم نہیں تھی، اگرچہ حضور نے کی ہے لیکن وہ مساوات حضور پر لازم نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ذرا فاصلے پر کر دیں، ذرا اس سے اپنا وقت وغیرہ دینا کم کر دیں تو کوئی حرج نہیں تھا، آپ پر کوئی اس کی ملامت نہیں تھی اللہ کی طرف سے۔ کسی کو زیادہ آپ اپنے پاس رکھیں یا زیادہ اس کے پاس ٹھہرے تو اس میں بھی کوئی پابندی آپ پر نہیں تھی۔ صاف اجازت دی گئی ہے، ترجی من تشاء، جو دور ذرا کر دے اپنے سے جس کو چاہے، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہے اپنے پاس قریب کر لو، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جسے آپ نے کہیں ذرا سا اپنے سے پرے کر دیا ہو اگر انہیں دوبارہ قریب اپنے لانا چاہو فلا جناح علیک، تو اس میں بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب تر ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی اپنی زوجہ محترمہ سے آپ ذرا زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ دور رہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک رہنی چاہیے۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ، اور تاکہ وہ سب کی سب راضی رہیں ان چیزوں سے جو آپ انہیں دیتے ہیں۔ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے کامل مساوات برتی ہے، ناپ تول کے ساتھ، نان نفقہ سب کا برابر، وقت اپنا سب کے ساتھ برابر، باریاں مقرر ہیں اور باریوں پہ ہی آپ سب شب باشی فرماتے تھے، آج ان کے پاس ہے، کل ان کے پاس ہے، پرسوں ان کے پاس ہے۔ ایک وقت آپ نے رکھا تھا جب مدینے میں آپ ہوتے تھے تو عصر اور مغرب کے درمیان چند منٹ کے لیے، 5-5 7-7 منٹ کے لیے آپ سب کے ہاں ہو آتے تھے تاکہ سب سے اس روز کی ملاقات ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ شام کو شب باشی، ظاہر بات ہے رات کو کہ ایک کے ہاں ہوتی تھی، اور ہر چیز کے اندر جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری مساوات کی ہے۔ اور اس پر بھی آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں، جن میں ناپ تول ہو سکتا ہے اس میں تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، تو اللہ مجھے اس پر ملامت نہ ہو کہ جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں، یعنی میرا دلی رجحان اگر ان میں سے کسی ایک طرف زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے انسان کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، اور یہ سورہ نساء میں آ بھی چکا ہے کہ یہ معاملہ تو تم چاہو بھی تو اس میں تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی برابر تقسیم کر سکو، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے، وقال اللہ علیما حکیما، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی نکاح آپ کر چکے ہیں اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ صورتحال بس اب فل سٹاپ لگ گیا ہے، اب نہ تو ان میں سے کسی کو آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی مزید کوئی شادی کریں گے۔ ولا ان تتبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لائیں گے۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ آپ کو وہ بہت پسند بھی آئی ہو، اگر کسی خاتون کی طرف آپ کی رغبت ہو بھی گئی ہو بربنائے طبع بشری، تو اب آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید صاف صاف بات کرتا ہے، خود حضور نے صاف بات کی ہے، مجھے تمہاری اس دنیا سے 2 ہی چیزیں پسند ہیں یا شاید 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تو یہ کہ خوشبو پسند ہے، ایک عورتیں مجھے پسند ہیں،
تو یہ آپ نے اس میں قطعاً کوئی آپ نے جھجک نہیں رکھی کہ جو باتیں ہیں، جو بھی فطرت ہے انسان کی اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو دلچسپی ہے، کوئی شک نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کوئی آپ کو زیادہ ہی پسند آ جائے، لیکن یہ کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے نکاح کی، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے اس کے کہ جو آپ کی باندی ہو، کوئی لوڈی ہو، کسی جنگ میں اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کا معاملہ علیحدہ ہے، یہ نکاح کا معاملہ ہے۔ حضور کے ہاں دو لونڈیاں ہیں، ماریہ قبطیہ اور ایک حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کا پہرہ دے رہا ہے۔